السلام علیکم ناظرین کرام۔ کارا تگین ایک ایسا نام جو تاریخ کے اوراق میں خوف، بہادری، غیرت اور ایمان کے انمٹ نقوش کے ساتھ درج ہے۔ یہ وہ شخصیت تھی جس کے متعلق مورخین نے بے شمار حیرت انگیز واقعات اور انکشافات بیان کیے ہیں۔ کارا تگین کی زندگی ایک ایسی داستان ہے جو وحشت سے رحمت تک، کفر سے ایمان تک اور درندگی سے انسانیت تک کا سفر طے کرتی ہے۔ ناظرین کرام، کارا تگین وہ شخص تھا جو بھیڑیوں کے قبیلے کا سلطان کہلاتا تھا۔ یہ لقب محض ایک نام نہ تھا بلکہ ایک طرز زندگی، ایک عقیدہ اور ایک وحشی فلسفہ تھا۔ تاریخ کے مطابق کارا تگین اور اس کے ساتھی صدیوں تک جنگلوں میں بسنے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے انسانوں سے زیادہ جانوروں کے طور طریقے اپنا لیے تھے۔ ان کے لیے طاقت ہی انصاف تھی اور کمزور کے لیے رحم کا کوئی تصور نہ تھا۔ ناظرین اکرام، یہ لوگ اپنے آپ کو بھیڑیوں سے مشابہت دیتے، اپنے جسموں پر بھیڑیوں کی کھال لپیٹتے اور اپنے سروں پر بھیڑیوں کے سروں جیسے نقاب پہنتے۔ ان کے رقص، ان کے نعرے، حتیٰ کہ ان کی عبادت کے انداز بھیڑیوں کی حرکات سے متاثر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے مخالفین انہیں انسانوں کے جسم میں قید بھیڑیے کہا کرتے تھے۔ اور جو لوگ صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز دیکھ چکے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کارا تگین کا کردار کس قدر خوفناک مگر شجاع اور پرجلال دکھایا گیا ہے۔ ان کے بھیڑیوں جیسے سپاہی، ان کی چیخیں، ان کا جنگی لباس اور ان کی آنکھوں کی درندگی سب کچھ دیکھنے والوں کے دلوں پر ایک گہرا نقش چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، آپ میں سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ یہی کارا تگین جو ایک وقت میں وحشت کی علامت تھا، ایک دن اسلام کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک درندہ انسان بن گیا اور ایک ظالم سپاہی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا وفادار اور جانثار سپاہی بن گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے ناظرین، آخر ایک ایسا شخص جو اپنے قبیلے میں بھیڑیوں کا آقا کہلاتا تھا، وہ اسلام کے دائرے میں کیسے داخل ہوا؟ اس کی زندگی کا وہ کون سا واقعہ تھا جس نے اس کے دل کو بدل ڈالا؟ تاریخ کی کتابوں میں اس کے اسلام قبول کرنے سے متعلق کئی حیرت انگیز واقعات ملتے ہیں، جن میں سے بعض تو اتنے مؤثر ہیں کہ سننے والا بھی لرز اٹھتا ہے۔ کارا تگین کے ایمان لانے کے بعد اس کی زندگی بالکل بدل گئی۔ وہ نہ صرف صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا وفادار سپاہی بنا، بلکہ ایک روحانی امانت دار حضرت عمر مولا عفی رحمت اللہ علیہ کے قریبی ساتھیوں میں بھی شمار ہونے لگا۔ اس کے کردار میں ایسی تبدیلی آئی کہ جو لوگ پہلے اس سے خوف کھاتے تھے، وہی بعد میں اس کی قربانی اور اخلاص کے قائل ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کرام، یہ لوگ اپنے آپ کو بھیڑیوں سے مشابہت کیوں دیتے تھے؟ کیا یہ ان کی مذہبی رسم تھی یا ایک جنگی شناخت؟ وہ اپنے سروں پر بھیڑیوں کی کھال کیوں پہنتے تھے؟ کیا یہ طاقت کی علامت تھی یا وحشت کی؟ اور آخر وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی بنا پر وہ عام انسانوں سے دور ہو کر جنگلوں کے باسی بن گئے؟ یہ سب سوالات نہایت اہم ہیں اور ان کے جوابات ہمیں اس قبیلے کی تہذیب، عقائد اور طرز زندگی میں چھپے ملتے ہیں۔ ناظرین کرام، آئیے اب تمام تاریخی حقائق، حالات و واقعات اور روایات کی روشنی میں ان تمام رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے کارا تگین کی بہن عصمت خاتون پر میری ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو میں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ عصمت الدین خاتون نے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سے نکاح کیوں اور کیسے کیا، اور کارا تگین کے قبیلے کا ان سے کیا گہرا تعلق تھا۔ بہرحال ناظرین، آج ہم تاریخ کی ایک ایسی غیر معمولی اور پراسرار شخصیت پر بات کریں گے جس کی زندگی ایک سبق ہے۔ کارا تگین، وہ جنگجو، وہ سردار، وہ درندہ جو ایمان کے نور سے منور ہوا۔ ناظرین کرام، کارا تگین کا تعلق بہرو قبیلے سے تھا اور اس کے والد انر بے اس قبیلے کے با اثر سردار مانے جاتے تھے۔ یہ لوگ ابتدا میں کسی خانہ بدوش قوم کا حصہ نہیں تھے، بلکہ دمشق کے ایک عظیم محل میں رہائش پذیر تھے، وہی محل جو بعد میں سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے زیر اختیار آ گیا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ جب بہرو قبیلہ دمشق پر حکمران تھا تو سیاسی وجوہات اور باہمی دشمنیوں کے باعث سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے ان سے دمشق کا قلعہ چھین لیا۔
کارا تگین کے والد انر بے اپنی قوم کو لے کر شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور وہ پہاڑوں اور جنگلوں میں پناہ گزین بن گئے۔ یوں وہ آہستہ آہستہ خانہ بدوش قوم میں تبدیل ہو گئے۔ ناظرین کرام، کارا تگین اور اس کے وفادار سپاہی پہاڑوں میں جا کر الگ رہنے لگے، جہاں انہوں نے نہ صرف اپنی بقا کے لیے جنگ لڑی بلکہ اپنی طاقت کو کئی گنا بڑھا لیا۔ ان کے ارد گرد بھیڑیوں کی بہتات تھی۔ شروع میں وہ ان درندوں سے خوف کھاتے تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے ساتھ رہنا سیکھ لیا، یہاں تک کہ کچھ بھیڑیے ان کے دوست بن گئے اور وہی دوست بعد میں ان کے محافظ بھی بن گئے۔ جب کوئی جنگلی درندہ ان پر حملہ کرتا تو ان کے پالے ہوئے بھیڑیے فوراً دفاع کرتے۔ یوں وہ جنگلوں کے عفریتوں کے بیچ بھی ایک الگ دنیا بسا کر محفوظ زندگی گزارنے لگے۔ ناظرین کرام، کارا تگین اور اس کے قبیلے کا اصل پیشہ لوٹ مار اور غارت گری تھا۔ یہ لوگ قافلوں کو لوٹ کر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ان کے نزدیک بہادری کا مطلب تھا کسی کمزور قافلے پر اچانک حملہ کرنا اور مال غنیمت حاصل کرنا۔ یہ قبیلہ اپنی تلواروں کی چمک اور اپنی درندگی کے لیے مشہور تھا۔ ان کی دنیا کا قانون صرف ایک تھا، طاقتور ہی حق پر ہے۔ ناظرین، یہ لوگ زیادہ تر صلیبی سرحدوں کے قریب کے علاقوں میں رہائش اختیار کرتے تھے۔ ان کی غاروں کے ایک طرف صلیبیوں کی زمینیں تھیں اور دوسری جانب مسلمانوں کے علاقے۔ یوں یہ دونوں طرف کے قافلوں پر نظر رکھتے اور جیسے ہی موقع ملتا اچانک حملہ کر کے قیمتی سامان لوٹ لیتے۔ کئی مرتبہ تو وہ تجارتی کارواں لوٹنے کے بعد پورے دیہات کو بھی اجاڑ دیتے اور قیدیوں کو غلام بنا لیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کے پاس سونا، چاندی، ہتھیار، گھوڑے اور مال غنیمت کے انبار لگ گئے۔ دولت ان کے پاس ضرور تھی، مگر انسانیت کا شائبہ تک نہیں تھا۔ ان کے دل سخت اور ان کی فطرت درندوں جیسی تھی۔ انسانوں سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ وہ انسانوں سے نفرت اور جنگ کو اپنی عبادت سمجھتے تھے۔ ان کے قبیلے کے کچھ افراد اسلام کے قریب آ گئے تھے، مگر چونکہ کارا تگین اور اس کے خاص ساتھی پہاڑوں اور گھنے جنگلات میں رہائش پذیر تھے، اس لیے ان تک اسلام کی روشنی نہیں پہنچ سکی۔ تبلیغ کے قافلے وہاں تک نہیں جا پاتے تھے اور وہ اپنی پرانی جاہلیت پر قائم رہے۔ ناظرین کرام، کارا تگین کا مذہب وہی تھا جو ترک اقوام کا قدیم عقیدہ تھا، یعنی وہی عقیدہ جو ہم نے داستان ڈرامہ سیریز میں دیکھا، جہاں الپاغو خان، باتو خان اور ان جیسے کردار گوک تنگری یعنی آسمانی خدا کی پرستش کرتے دکھائے گئے۔ یہ عقیدہ بظاہر بہادری اور آسمانی طاقت کا فلسفہ رکھتا تھا، مگر حقیقت میں شرک، بت پرستی اور وہم و گمان پر مبنی نظام تھا۔ یہ لوگ مٹی کے اور لکڑی کے بت تراشتے، ان کے سامنے قربانیاں پیش کرتے اور مرنے والوں کی قبروں پر ان کے چہروں کے مجسمے نصب کرتے۔ ان کے نزدیک روح مرنے کے بعد بھی جسم کے قریب رہتی تھی، اسی لیے وہ قبروں پر چراغ جلاتے اور گوشت رکھ دیتے۔ یہ تمام رسمیں ان کے قبیلے کی پہچان بن گئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی تعلیمات سے وہ ناواقف تھے اور کبھی کسی نے انہیں حق کی دعوت نہیں دی تھی۔ ان کے دل اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، پھر ایک دن وقت نے کروٹ لی۔ کارا تگین کے والد انر بے کا انتقال ہو گیا۔ قبیلے کے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے اپنی قدیم رسوم کے مطابق اس کی تدفین اور پوجا کے مراسم ادا کیے۔ یہ منظر بالکل ویسا تھا جیسا کہ صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز میں دکھایا گیا، جہاں کارا تگین اپنے باپ کی قبر پر کھڑا ہوا اور بت پرستی کی رسمیں ادا کرتا نظر آیا۔ اسی وقت تقدیر نے اس کی زندگی کا رخ موڑ دیا۔ والد کی موت کے بعد کارا تگین اپنے چند وفادار سپاہیوں کے ساتھ دمشق کے قریب کے علاقوں میں جا پہنچا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ نادانستہ طور پر سلطان نور الدین زنگی کی سلطنت کی حدود میں داخل ہوا۔ ناظرین کرام، یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس کی زندگی بدلنے لگی۔ کارا تگین کی بہادری اور جنگی مہارت کی شہرت پہلے ہی پھیل چکی تھی۔ اسی دوران اس کی ملاقات سلطان صلاح الدین ایوبی سے ہوئی۔ شروع میں وہ ایک اجنبی سپاہی کے طور پر آیا، مگر ایوبی کی فراست نے فوراً پہچان لیا کہ یہ عام شخص نہیں، ایک غیر معمولی جنگجو ہے۔ کارا تگین کئی لڑائیوں میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوا اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلمانی لشکر جنگ میں صرف طاقت پر نہیں بلکہ ایمان، عدل اور اخلاق پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ منظر اس کے لیے نیا اور حیران کن تھا۔ اسی دوران حضرت عمر مولا افی نے، جو ایک نہایت روحانی اور صاحب بصیرت بزرگ تھے، کارا تگین کے قریب آئے۔ انہوں نے نرم لہجے اور حکمت سے اس کے دل تک پہنچنے کی کوشش کی۔
شروع میں کاراتگین نے ان کی باتوں کو مذاق سمجھا۔ وہ کہتا، میں بھلا تمہارے خدا کو کیوں مانوں؟ میرے ساتھ تو آسمان کا بھیڑیا ہے جو کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ناظرین کرام، کاراتگین کی یہ داستان ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ جب دل میں سچائی کی روشنی پیدا ہو جائے تو سب سے سخت اور وحشی دل بھی ایمان سے نرم ہو جاتا ہے۔ ایک وقت کا درندہ جب اسلام کی آغوش میں آیا تو دنیا نے دیکھا کہ وہی شخص نیکی، بہادری اور ایمان کی علامت بن گیا۔ یہی ہے اسلام کا معجزہ جو اندھیروں میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے اور گمراہ دلوں کو بھی ہدایت کی راہ دکھا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کاراتگین کی یہ تاریخی داستان اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے خیالات کامنٹ میں لکھیں اور چینل کرولش اپڈیٹس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔ آمین۔